بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جانے۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے، اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی، اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی، حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں۔ اللہم امتی امتی فبکا، اے اللہ میری امت میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو، وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو، وَرَبُّكَ عالم، جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا۔ اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے ہیں۔ کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو، وَرَبُّكَ عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا؟ تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں، عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہو، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، ذرا دیکھیے تو صحیح، لام جو تاکید کا آیا نا صوفا کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے، ضرور ضرور راضی کریں گے۔ والا سوفا یوتی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا۔ اللہ اکبر، والا صوفا یوتی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے۔ والا صوفا یوتی کا ربو کا فطر دو، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ آپ ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے، رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا صوفا یوتی کا ربو کا فطر دو، آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا۔ رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے۔ پھر منظر کیا ہوگا، بریلی کے تاجدار سے سنیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں، جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا، اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردی تو ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ کعب بن زہیر عرب کا بہت بڑا شاعر، اور وہ حضور علیہ السلام کی ہجو کہا کرتا تھا، احانت کیا کرتا تھا، شعروں میں شاعر تھا،
کعب بن زہیر کے بارے میں یہ کہا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کوئی کعب بن زہیر کو ملے تو پھر اس کو قتل کر دے. اور یہی حکم ابن خطل کے بارے میں دیا اور اس کو حرم کے صحن کے اندر قتل کیا گیا. وہ کعبے کے پردوں میں چھپ گیا اور وہاں سے اس کو نکال کر کے کاٹا گیا. ان کے بارے میں بڑا سخت حکم تھا. خیر کعب مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا تو کتنی دیر تک مسلمانوں کی نظروں سے چھپتا رہے گا؟ گلی گلی تو حضور کے غلام پھیل رہے ہیں تو بچ نہیں پائے گا، لیکن اگر تو خود حضور کو آ کے مل لے اور معافی طلب کر دے تو مجھے امید ہے کہ اس سخت حکم کے باوجود بھی وہ رحمت للعالمین معاف کر دیں گے. تو حضور فجر کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو یہ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹ کر کے چھپتا چھپاتا قریب آ کے بیٹھ گیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں کعب کی بات کرتا ہوں ایک اجنبی شخص بن کے، اور اگر کوئی مجھے راستہ ملا تو میں پردہ اٹھا کے کہہ دوں گا کہ میں ہی کعب ہوں، اور اگر سختی ہوئی تو پھر میں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا. تو حضور بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آ کے اندھیرے میں کپڑا منہ پہ لپیٹا ہے اور کہتا ہے حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو وہ معافی مانگ لے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کعب تو آ گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا. تو اس کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی. کوئی معافی کے لفظ تلاش نہیں کرنے پڑے، کوئی تمہید نہیں باندھنی پڑی. حیران ہو گیا. تو عرض کی حضور میں بہت غلطی پہ تھا اور آپ کی ہجو کیا کرتا تھا. اب جس زبان سے ہجویہ اشعار کہا کرتا تھا اسی زبان سے نعتیہ شعر کہنا چاہتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، لوگوں کو آ لینے دو. لوگ جمع ہو گئے، ممبر بچ گیا، صحابہ بیٹھ گئے، حضرت کعب ممبر پہ بیٹھے. انہوں نے پھر مشہور قصیدہ جس کا نام ہے قصیدہ بانت سعاد، تو انہوں نے پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے برجستہ حضور کی شان میں اشعار کہے اور اس میں کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول. میں حضور کی خدمت میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا تھا اور یہاں آ کر پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز، کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے اس کو بھی معاف کر دیا. حاتم تائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے تو اس کے سر پہ اپنی چادر پھینک دیتے کیونکہ اس کا سر برہنہ تھا. تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد اقبال حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں. ما ازاں خاتون تے اریاں تریم پیش اقوام جہاں بے چادریں. حضور ہمارے سر بھی تو ننگے ہیں، ہم اس حاتم تائی کی بیٹی سے زیادہ برہنہ سر ہو گئے اور ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر گئی. تو میں بات کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین جو جان کے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، جنہوں نے گالیاں دی ان کو دعائیں دیں. طائف کے بازاروں میں جو حضور کے ساتھ سلوک ہوا کہ حضور کے مبارک پاؤں پر وہ پتھر مارتے تھے، حضور قدم اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے، حضور پھر قدم اٹھاتے تو جو قدم رکھتے اس پہ کنکر مارتے، قدم زخمی ہو گئے. حضور شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتے، ان کے دو گنڈے آگے سے بڑھتے، دائیں بائیں سے کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر پاؤں پہ سنگ زنی کرتے، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئے. اب اس حالت میں کیا حضور کے قلب اطہر پہ گزر رہی ہوگی؟ تو عذاب کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں کہ حضور اگر کہیں تو ان پہاڑوں کو جوڑ دیں اور یہ درمیان میں پس جائیں. لیکن حضور نے کہا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں، اور فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. ان کی تو نسلوں سے بھی حضور کو توقع نہیں تھی یہودیوں کی، اس لیے مدینہ سے نکال دیا. تو اگر یہودیوں میں کوئی خیر نظر آ رہی ہوتی تو جس کی نظر سینوں کے چھپے ہوئے راز دیکھتی ہے وہ خیر دیکھ لیتی اور ان کو چھوڑ دیتی کہ چلو یہ نہیں تو ان کی نسلیں سے. لیکن وہ جانتے تھے ان کی نسلیں بھی بدبودار ہیں. ہم کیسے ان سے ہمدردی کا رشتہ قائم رکھ سکتے ہیں یہودیوں سے، جن کو میرے اور آپ کے آقا مولا نے مدینہ المنورہ سے باہر نکال دی.